اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہم کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو یہاں پر تبدیلی قبلہ پر بہت سے کمزور ایمان والے جو ہیں وہ اسلام سے پھر گئے اور منافقین نے اسلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے، اور پکے ایمان والے اور اعتقاد والے جو ہیں ان کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرما دیا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے پھر گئے تھے، جن کا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے دوران نماز اسی لیے قبلہ تبدیل کروایا ہے تاکہ جو پختہ ایمان والے اور جو سچے ایمان والے ہیں وہ اور جو کچے ایمان والے ہیں وہ یہ ظاہر ہو جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جو پختہ ایمان والے پکے ایمان والے تھے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اور جو کچے ایمان والے تھے وہ جو ہیں وہ اسلام سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ تو فرماتے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی جو لوگ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے فوت ہوئے ان کی نمازیں اور تمہاری وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں وہ سب قبول ہیں۔ نماز دلیل ہے ایمان کی، اس لیے اسے ایمان فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے وفات پا گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، اور جو ہم نے قبلہ کی تبدیلی سے پہلے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حال ہے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ ان نمازوں کا ان کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لیُضِيعَ ایمانکم، رب نہیں چاہتا کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ یعنی تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر جو ہے وہ 10 گنا عطا فرمانے کے لیے ہر وقت اس کی رحمت تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت، یہ شان اور یہ مقام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر جو ہے وہ ہمیں 10 گنا دیا جاتا ہے۔ پہلی امتیں جو تھی ایک نیکی کی تو ایک نیکی کا ثواب بھی 1 گنا ہی تھا، لیکن ہماری شان اللہ نے اپنے نبی کے صدقے یہ رکھی ہے کہ ہم نیکی تو ایک کرتے ہیں لیکن اس کا اجر جو ہے وہ اس کے بدلے 10 گنا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کے قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل کا ثواب بے حد و بے حساب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جس طرح اللہ کی رحمت ہماری بخشش کے لیے بڑھ چڑھ کر وسیلے ڈھونڈتی ہے، ہم بھی اپنی بخشش کے لیے ایسے عمل کریں جس سے اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو۔